السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حروف کی تقسیم باعتبار حروف علت۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، مفرد کلمہ کی 3 اقسام اسم، فعل اور حرف ہیں۔ حرف کی جمع کو حروف کہتے ہیں۔ لیسن نمبر 15 میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف کی تقسیم 3 طریقوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 لام تعریف کے اعتبار سے، نمبر 2 حروف علت کے اعتبار سے، اور نمبر 3 عوامل کے اعتبار سے۔ مزید ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ لام تعریف کے اعتبار سے حروف کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حروف شمسی اور نمبر 2 حروف قمری۔ ان پر ہم نے پچھلی دفعہ تفصیلاً بات کر لی تھی۔ آج ہم حروف علت کے اعتبار سے حروف کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ 2 ہیں، حروف علت اور حروف صحیح۔ 28 حروف تہجی میں سے 3 حروف الف، واو، یا علت والے ہیں، جبکہ باقی 25 حروف صحیح کہلاتے ہیں۔ انگریزی میں حروف علت کو واولز کہا جاتا ہے، جو کہ اے، ای، آئی، او، یو ہیں۔ عربی زبان میں علت بیماری کو کہتے ہیں۔ علیل بھی اسی سے ہے۔ حروف علت کے بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ یہ حروف ادائیگی میں بہت ہی آسان ہوتے ہیں کہ ایک علیل یعنی بیمار شخص بھی ان کو بآسانی ادا کر سکتا ہے، جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بیمار شخص تکلیف میں عموماً کیا کہتا ہے؟ اوئی، اور اوئی کس سے بنا ہے؟ الف، واو، یا، یعنی یہی جو ہمارے حروف علت ہیں۔ جبکہ عرب کا شخص یا پشتو بولنے والا کہتا ہے تکلیف میں وائی۔ یہی وجہ ہے کہ حروف علت الف، واو، یا میں سے کوئی بھی حرف جب کسی کلمے میں آ جاتا ہے تو اس کلمے میں بیماری پیدا کر دیتا ہے، یعنی اسے ضعیف اور کمزور کر دیتا ہے۔ بعض اوقات جب کسی کلمہ میں حروف علت آ جاتے ہیں تو روٹ ورڈ میں الف، واو اور یا ایک دوسرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلاً اخاف، ترجمہ ہے میں ڈرتا ہوں، کا بظاہر روٹ ورڈ کیا ہے جو نظر آ رہا ہے؟ خا، الف، فا، یہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں الف نے واو کی شکل بدل لی، جس کی وجہ سے اخاف کا روٹ ورڈ خا، الف، فا کی بجائے کیا بن گیا؟ خا، واو، فا۔ اسی طرح جب کسی فعل کے روٹ ورڈ میں کوئی حرف علت آ جائے تو وہ فعل اپنے وزن پر صحیح نہیں بیٹھتا۔ مثلاً یفعل فعل مضارع کا ایک وزن ہے، جیسا کہ لیسن نمبر 14 میں آپ نے پڑھا تھا، اسم کریم فاعل کے وزن پر ہے، لہذا وزن یفعل میں یا حروف یتان یعنی حروف عطین میں سے ہے، یا فعل ماضی فعل کے شروع میں آیا ہے اسے فعل مضارع بنانے کے لیے۔ یفعل میں یا کے بعد فا ہے، جو کہ یفعل کے روٹ ورڈ فا عین لام میں سے پہلا حرف ہے، اور عربی گرامر کی اصطلاح میں فا کلمہ کہلاتا ہے۔ فا عین لام روٹ ورڈ میں عین دوسرا حرف ہے اور یہ عین کلمہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح فا عین لام روٹ ورڈ میں لام تیسرا حرف ہے اور یہ لام کلمہ کہلاتا ہے۔ آئیے روٹ ورڈ قاف، واو، لام کو فعل مضارع کے وزن یفعل کے مطابق بناتے ہیں۔ قاف، واو، لام میں قاف فا کلمہ ہے،
واو عین کلمہ ہے اور لام لام کلمہ ہے، لہٰذا روٹ ورڈ قاف واو لام یفعلو کے وزن کے مطابق یقولو بن جائے گا۔ آپ یقولو کو پڑھ کر دیکھیے، اس کا پڑھنا آپ کو زبان پر کافی بھاری محسوس ہوگا۔ یقولو میں واو حرف علت ہے، لہٰذا حرف علت کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ قواعد اور اصول بنائے گئے ہیں۔ آئیے ان قواعد کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تاکہ یقولو کو پڑھنے کا مسئلہ آسان ہو جائے۔ قاعدہ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ حروف علت واو اور یا اپنی حرکت جو بھی ہو، زبر زیر پیش یا جزم، اپنے سے پہلے ساکن حرف کو دے دیتے ہیں اور خود کو اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے مطابق بدل لیتے ہیں۔ حرف علت پر اگر پیش ہو تو حرف علت واو میں بدل جائے گا، زبر ہو تو حرف علت الف میں بدل جاتا ہے، حرف علت پر زیر ہو تو حرف علت یا میں بدل جاتا ہے۔ آئیے اس قاعدے کو مثالوں سے سمجھتے ہیں اور اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ روٹ ورڈ قاف واو لام یفعلو کے وزن پر یقولو بنتا ہے۔ یقولو میں واو حرف علت ہے، لہٰذا قاعدہ نمبر 1 کے مطابق واو اپنی حرکت جو کہ پیش ہے اپنے سے پہلے ساکن حرف یعنی قاف کو دے دے گا اور خود کو اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے مطابق بدل لے گا، لہٰذا بن جائے گا یقولو۔ یہاں ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے، ہم نے قاعدہ نمبر 1 میں کہا تھا کہ حرف علت پر اگر پیش ہو تو حرف علت واو میں بدل جاتا ہے۔ اتفاق سے یقولو میں حرف علت واو پر پیش تھی، لہٰذا یہ پہلے ہی واو تھا تو واو ہی رہے گا۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہوئی کہ یقولو قاف واو لام کی یفعلو کے وزن پر بننے والی اصلی شکل ہے، جس کا ادا کرنا زبان پر بھاری ہوتا ہے، لہٰذا قاعدہ نمبر 1 استعمال کیا گیا اور عام قرآن میں استعمال ہونے والی آسان شکل یقولو بن گئی۔ امید ہے آپ کو قاعدہ نمبر 1 سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس قاعدے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے، ذہن نشین کرنے کے لیے چند مزید مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ روٹ ورڈ ہے قاف واو لام، اصل شکل تھی یقولو، قاعدے کے بعد قرآن میں استعمال ہونے والی شکل بن گئی یقولو۔ دوسرا روٹ ورڈ ہے خا واو فا، اصل شکل تھی یخوفو، قاعدے کے بعد استعمال ہونے والی شکل بنی یخافو۔ تیسری مثال ہے روٹ ورڈ زا یا دال، اصل شکل تھی یزیدو، قاعدے کے بعد استعمال ہونے والی شکل بنی یزیدو۔ آئیے ان نئی مثالوں کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دوسری مثال میں روٹ ورڈ خا واو فا کو فعل مضارع کے وزن یفعلو کے مطابق یخوفو بنایا گیا ہے۔ پھر عین کلمہ واو کو الف میں بدل دیا گیا ہے، کیونکہ واو حرف علت ہے اور اس پر زبر ہے۔ قاعدے کے مطابق زبر والا حرف علت الف میں بدل دیا جاتا ہے۔ قاعدے کے مطابق حرف علت نے اپنی حرکت اپنے سے پہلے والے ساکن حرف کو دے دی اور خود کو اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے مطابق بدل لیا اور یخافو بن گیا، جو کہ پڑھنے میں بھی آسان ہے۔ تیسری مثال میں روٹ ورڈ زا یا دال کو فعل مضارع کے وزن یفعلو کے مطابق یزیدو بنایا گیا ہے۔ پھر عین کلمہ یا کو یا ہی رہنے دیا گیا ہے، کیونکہ یا حرف علت ہے اور اس پر زیر ہے۔
قاعدے کے مطابق زیر والا حرف علت یا میں بدل دیا جاتا ہے۔ قاعدے کے مطابق حرف علت یا نے اپنی زیر زا کو دے دی اور خود کو زا کی طرح ساکن کر لیا۔ اس طرح یزیدو سے یزیدو بن گیا۔ امید ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلیں ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ روٹ ورڈ ہے عین واو ذال۔ یفعلو کے وزن پر نعوذو بنتا ہے۔ یہاں واو حرف علت ہے، اس نے اپنی حرکت عین کو دے دی اور خود عین پر پیش کے مطابق واو بن گیا۔ اب یہ نعوذو سے نعوذو بن جائے گا۔ نعوذ باللہ آپ نے سنا ہوگا۔ اسی طرح یکادو پہلے یک ودو تھا اور ینالو پہلے ینوالو تھا۔ آئیے اب قاعدہ نمبر 2 سمجھتے ہیں۔ اس قاعدے کے مطابق حروف علت واو یا سے پہلے اگر ساکن حرف نہ بھی ہو تو بھی حرف علت پچھلے حرف کی حرکت کے مطابق بدل جاتا ہے، یعنی اگر حرف علت سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو حرف علت واو میں بدل جائے گا، اور اگر حرف علت سے پہلے حرف پر زیر ہو تو وہ یا میں بدل جائے گا، اور اگر زبر ہو تو وہ الف میں بدل جائے گا۔ مثلاً دال عین واو، روٹ ورڈ یفعلو کے وزن پر یدعو تھا۔ یہاں واو حرف علت ہے، یہ اپنے سے پہلے حرف کو حرکت نہیں دے سکتا، لہذا عین پر پیش کے مطابق واو بن جائے گا، کیونکہ عین پر پیش ہے نا۔ واو ساکن کے آگے الف لگ جائے گا اور اس طرح یدعو سے یدعو بن جائے گا، جو کہ پڑھنے میں بھی آسان ہے، اور سورۃ الحج آیت نمبر 12 میں ہے یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذلک ھو الضلال البعید۔ ترجمہ ہے یہ اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہیں جو نہ ان کو نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی فائدہ دے سکتے ہیں، یہی تو دور کی گمراہی ہے۔ آئیے قاعدہ نمبر 2 کو چند مزید مثالوں سے اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ ہا دال یا، روٹ ورڈ یفعلو کے وزن پر یہدیو تھا۔ یہاں یا حرف علت ہے، یہ اپنے سے پہلے حرف کو حرکت نہیں دے سکتا، لہذا دال پر زیر ہے، قاعدے کے مطابق حرف علت یا میں بدل گیا۔ اس طرح یا کی پیش جزم میں بدل گئی اور یہ یہدیو سے یہدی بن گیا۔ سورہ نور آیت نمبر 35 میں ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ ترجمہ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 2 کی ایک اور مثال سمجھ لیتے ہیں۔ را دعات یا، روٹ ورڈ یفعلو کے وزن پر یردعو تھا۔ یہاں حرف علت یا اپنے سے پہلے حرف کو حرکت نہیں دے سکتا، لہذا دعات پر زبر کے مطابق حرف علت الف میں بدل گیا، کیونکہ قاعدہ نمبر 2 میں یہی ہوتا ہے کہ حرف علت اپنے سے پچھلے حرف کی حرکت کے مطابق بدل جاتا ہے۔ کیونکہ حرف علت سے پہلے دعات پر زبر تھی، لہذا یا الف میں بدل جائے گا، اور یردعو سے، جو کہ پڑھنے میں بہت ہی مشکل ہے، یردعو بن جائے گا۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہاں دعات پر کھڑا زبر آیا ہے کیونکہ یہ الف کا قائم مقام ہوتا ہے، اور عربی کے اسلوب کے مطابق یا لکھی جائے گی مگر پڑھی نہیں جائے گی۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 21 میں ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ،
اور ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ قاعدہ نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر 2 حروف علت ایک ساتھ اکٹھے آ جائیں تو روٹ ورڈ کا حرف علت گر جائے گا، یعنی حذف ہو جائے گا۔ اب اگر اس گرنے والے حرف علت سے پچھلے حرف پر زیر ہوگی تو وہ پیش میں بدل جائے گی۔ آئیے اسے مثال سے سمجھتے ہیں۔ ہا دال یا روٹ ورڈ یفعلون کے وزن پر یہدیون تھا۔ قاعدہ نمبر 3 کے مطابق یہدیون میں 2 حروف علت یا اور واو کٹھے آنے کی وجہ سے روٹ ورڈ کا یا گر جائے گا اور یہ یہدیونا بن جائے گا۔ اب گرنے والا یا کیونکہ اس پر پیش تھی جو کہ قاعدہ نمبر 3 کے مطابق گرنے والے حرف علت سے پچھلے حرف دال کو دے دی جائے گی، اس طرح یہ یہدیونا سے یہدونا بن جائے گا، جو کہ بآسانی پڑھا جا سکتا ہے اور قرآن میں اسی طرح آیا ہے۔ آئیے کچھ بات فعل مضارع کے اوزان یفعلو، یفعلو اور یفعلو پر کر لیتے ہیں۔ ہم نے لیسن نمبر 7 میں پڑھا تھا کہ اگر کلمہ کے شروع میں حروف عطین یا یتان یعنی الف، تا یا نون میں سے کوئی حرف ہو تو وہ کلمہ فعل مضارع ہوتا ہے۔ مثلاً یفعلو وہ ایک مرد کرتا ہے، یفعلو کی جمع یفعلون ہے، جس کی مثال ہم نے قاعدہ نمبر 3 میں دی ہے۔ کیونکہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو فعل مضارع کے اوزان یفعلو، یفعلو اور یفعلو پر صحیح نہیں بیٹھتے۔ آئیے اب قاعدہ نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ اگر روٹ ورڈ میں 2 حروف ایک جیسے آ جائیں اور مل کر آ جائیں تو وہ ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں اور اپنی حرکت اپنے سے پہلے والے ساکن حرف کو دے دیتے ہیں۔ مدغم ہونے کا تشدید سے پتہ چلتا ہے۔ آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ را دال دال روٹ ورڈ یفعلون کے وزن پر یردودون تھا۔ قاعدہ نمبر 4 کے مطابق دونوں دال ایک دوسرے میں مدغم ہو جائیں گے اور یہ بن جائے گا یدونا۔ را نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ دال پر تشدید ہے، یا دال سے مل جائے گا۔ اب قاعدے کے مطابق مدغم دال اپنی حرکت اپنے سے پہلے ساکن حرف را کو دے دے گا اور یردون بن جائے گا، جو کہ بہت ہی آسان ہے بولنے میں اور قرآن میں اسی طرح استعمال ہوا ہے۔ آئیے چند مزید مثالوں سے اس کو سمجھتے ہیں۔ ذو نون نون روٹ ورڈ یفعلون کے وزن پر یذنون تھا۔ اب یہ دونوں نون مدغم ہو جائیں گے اور یہ ینون بن جائے گا۔ یہاں بھی ذو نہیں پڑھا جائے گا تشدید کی وجہ سے۔ اب نون اپنی حرکت ذو کو دے گا اور یہ یذنون بن جائے گا۔ اس طرح واو دال دال یفعلون کے وزن پر یودودون تھا، دونوں دال کے مدغم ہونے پر یدون اور پھر یودون، یعنی پہلے کیا تھا یدون، واو نہیں پڑھی جائے گی نا، دال پہ تشدید ہے، اور پھر قاعدے کے مطابق یہ بن جائے گا یودون، جو کہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ الحمدللہ ہماری حروف کی تقسیم باعتبار حروف علت مکمل ہو گئی۔ حرف علت والے فعل امر اور فعل نہی جو ہیں وہ فعل میں پڑھیں گے، اور اگلی دفعہ ہماری عوامل کے اعتبار سے حروف کی تقسیم جو ہے اس کا آغاز ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔